نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک بہت ہی پیارا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے نماز باجماعت۔ نماز باجماعت کے مسائل کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، اور اس کے دیگر احکامات کیا ہیں۔ جب ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے مسجد میں تو بسا اوقات اسے کئی اعتبار سے جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ نماز میں کس طرح میں نماز جوائن کروں، نماز میں اگر کوئی رکعت رہ جائے تو اس کے بعد میں اسے کس طریقے سے ادا کروں، کس امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں، یا امام میں کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی خامی ہے قرات کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی۔ یوں ہی اسی سے متعلق اور بھی بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص خود مسلمان جو ہے وہ نماز تو پڑھتا ہے، لیکن کیا وہ نماز پڑھا بھی سکتا ہے، امام بھی بن سکتا ہے یا نہیں، امام بننے کی کچھ اپنی شرائط ہیں۔ ان تمام امور کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز باجماعت عاقل بالغ مسلمان پر، جو کہ مسجد جانے پر قادر ہو، شرعی عذر اسے کوئی نہ ہو، واجب ہے۔ جبکہ مسجد اتنی قریب ہو کہ مسجد سے مینارے وغیرہ پر جب اذان کھڑے ہو کر دی جائے تو اگر کوئی شور شرابہ وغیرہ نہ ہو تو اس کے گھر تک اذان کی آواز آتی ہو، اور یہ اذان کی آواز بغیر اسپیکر کے یہاں پر یہ مراد ہے۔ عموماً 5-7 منٹ کے فاصلے پر جو گھر ہوتے ہیں وہاں پر مؤذن کی آواز پہنچے گی، اور آواز پہنچنے سے مراد یہ کہ ایسے ٹائم میں اذان دی جائے کہ اس وقت کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ مثلا فجر کی اذان کا اندازہ لگایا جائے کہ فجر کی اذان اگر مسجد سے مینارے کے اوپر جو ہے وہ مؤذن صاحب دیں گے تو اب وہ آواز کہاں تک جو ہے وہ پہنچے گی۔ تو اس سے جماعت کے وجوب کا آپ ایریا جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ جو ہے وہ دور ہے، گھر 15 منٹ کی مسافت پر ہے، تو جماعت واجب نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ حصول فضیلت کے لیے ضرور اب بھی باجماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کہ نماز باجماعت پڑھی جائے تو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، یعنی 27 ٹائم جو ہے وہ مور دین 1، تو 27 مرتبہ زیادہ جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ تو باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز باجماعت پڑھنے کے اپنے بے شمار جو ہے وہ فضائل بھی ہیں اور اس کی حکمتیں بھی ہیں، کہ انسان اکیلے میں، تنہائی میں، انفرادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے بسا اوقات سستی اور غفلت کا بھی شکار ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کو دیکھا دیکھی وہ عبادت میں اس کو جو ہے وہ رغبت ملتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی ہم جب بہت سارے لوگوں کو کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ یار ہم بھی یہ کام کریں۔ تو یوں ہی نماز باجماعت کے اندر بھی ایک یہ راز پوشیدہ ہے کہ جب انسان دیگر لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو خود بھی جو ہے وہ نماز کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسجد جاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ یہاں پر اس مسجد کے تمام نمازی ہی جو ہے وہ نماز مغرب کے بعد اوابین جو ہے وہ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں،
تو ہو سکتا ہے چند دن تو وہ فقط جو ہے وہ فرضوں کے بعد سنت پڑھ کے نکل جائے، لیکن کسی نہ کسی دن اس کے دل میں بھی یہ بات آئے کہ یار سبھی اوابین کے نوافل پڑھتے ہیں، مجھے بھی پڑھنے چاہیے، تو یوں انسان کو رغبت ملتی ہے۔ پھر نماز باجماعت کا عمومی طور پہ عموماً ہمارے ہاں فکس ٹائم ہوتا ہے، تو یوں ٹائم پر نماز ادا کر لی جاتی ہے، جبکہ گھر پہ پڑھنے والے، تنہا پڑھنے والے افراد کو شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ ابھی بڑا وقت نماز میں پڑا ہوا ہے، ابھی یہ کام کر لو، ابھی فلاں کام کر لو، ابھی فلاں کام کر لو، اور یوں کرتے کرتے بسا اوقات نماز مکروہ وقت میں پہنچ جاتی ہے یا بعضوں کی نماز قضا بھی ہو جاتی ہے۔ جبکہ نماز باجماعت فکس ٹائم کے اوپر مسجد میں جا کے ادا کرنے کے اندر شیطان کے ان وسوسوں سے جو ہے وہ انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے اور وہ طریقہ کار کے مطابق نماز ادا کر لیتا ہے۔ تیسرا یہ کہ مسجد کے اندر جانے کے اندر بہت ساری چیزوں کا اس اعتبار سے بھی فائدہ ہے کہ مسلمانوں سے میل جول ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، یوں ہی شرعی مسائل سیکھنے کے حوالے سے امام صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، کوئی مسئلہ اگر ذہن میں آئے تو بندہ وہ ان سے پوچھ لیتا ہے، اپنی نماز میں کوئی اصلاح چاہے تو وہ اصلاح جو ہے وہ کروا لیتا ہے۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کی اپنی قراءت درست نہیں ہوتی، قراءت قرآن ان کی درست نہیں ہوتی، تو اب اگر وہ انفرادی طور پہ نماز ادا کریں تو ان کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی قراءت اس قدر غلط ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے معنی فاسد ہوتے ہیں تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ تو وہ امام کے پیچھے نماز ادا کر لیتے ہیں تو امام کے پیچھے مقتدی کو قراءت نہیں کرنی ہوتی، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہوتی ہے، امام کی قراءت مقتدی کو کافی ہوتی ہے، تو اس طور پر بھی ان کی نماز جو ہے وہ امام کے صدقے کے اندر جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ پھر آپ جب نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کی نماز کے اندر کوئی خلل ہو، کوئی خامی ہو، لیکن جو دیگر اللہ کے نیک بندے مسجد کے اندر آئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کے صدقے سے بقیہ سب کی بھی نمازیں جو ہے وہ قبول فرما لیتا ہے، تو یوں بے شمار فضائل و برکات ہیں، تو لہٰذا باجماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ امام سلیکٹ کرتے ہوئے کس امام کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے، اس میں شرائط امامت پائی جائیں، یہ ضروری ہے، اور دیگر مسائل سے متعلق بھی ہم گفتگو کریں گے۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ جی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد مغرب ہونے تک سجدے کی عبادت کے علاوہ ذکر اللہ کر سکتے ہیں یا تلاوت قرآن کر سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیں۔ جی مزید کال۔ میرا نام مزمل عباس ستاری ہے، میں جنگ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل چل رہا ہو اور اذان شروع ہو جائے تو اس میں کیا حکم ہے، ارشاد فرما دیں۔ جی مزید کال۔ اللہ خا اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو جرابیں ہوتی ہیں تاکہ کی ایک تو موزے جرابیں ہوتی ہیں، کیا مسا سخت سردی میں کر سکتے ہیں؟ جی پہلا سوال کہ عصر کے بعد سے مغرب تک سجدے کے علاوہ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ نماز عصر کے اندر جو مکروہ وقت ہے وہ دو اعتبار سے ہے۔ ایک تو آخری 20 منٹ ہے غروب آفتاب سے پہلے، سن سیٹ سے 20 منٹس بیفور، تو غروب آفتاب سے جو ہے وہ 20 منٹ پہلے کا یہ مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے، نہ فرض، نہ جو ہے وہ نفل، نہ کوئی واجب نماز، اور البتہ اگر اس دن کی اثر نہیں پڑی تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا وقت مکروہ ہے وہ نوافل کے اعتبار سے، وہ ہے نماز عصر پڑھ لینے کے بعد غروب آفتاب تک کا مکروہ وقت۔ اب وہ ہر ایک کے اعتبار سے اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کسی نے اول وقت میں عصر پڑھ لی تو اب اس کے عصر کے بعد جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا نوافل، لیکن اگر کسی نے لیٹ عصر پڑھی اور مکروہ جو آخری والا 20 منٹ والا مکروہ وقت ہے اس سے پہلے پڑھ لی، تو اب جو نماز عصر کا وقت شروع ہونے سے لے کر اس کے عصر پڑھنے تک کے درمیان کا وقت ہے، اس وقت کے اندر یہ نوافل جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو پہلے تو یہ مسئلہ کلیئر ہونا ضروری ہے کہ جو نوافل کے اعتبار سے مکروہ وقت ہے وہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہے، عصر کا وقت شروع ہونے سے نہیں ہے۔
لہٰذا اگر کوئی اثر کو لیٹ کرتا ہے اور جو آخری 20 منٹ والا مکروہ وقت ہے اس سے پہلے پڑھتا ہے تو اس کے پاس پیچھے ٹائم موجود ہے کہ وہ اس کے اندر اپنی اثر پڑھنے سے پہلے نوافل جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال جو مکروہ اوقات ہیں، آخری 20 منٹ والا مکروہ وقت بھی ہے یا عصر کے بعد والا بھی جو مکروہ وقت ہے، اس میں بھی آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ ذکر و اذکار کسی بھی مکروہ وقت میں منع نہیں ہے، بلکہ تلاوت قرآن مجید بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، جو 3 مکروہ اوقات ہیں، طلوع آفتاب سن رائز کے جو ہے وہ بعد 20 منٹ، اور زہوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، ظہر کے وقت سے پہلے جو ہوتا ہے، اور غروب آفتاب سے پہلے والا جو 20، ان 3 مکروہ اوقات کے اندر تلاوت قرآن کریم نہیں کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ اس وقت ذکر و اذکار کریں۔ اس کے علاوہ جو نوافل کے مکروہ اوقات ہیں ان کے اندر آپ تلاوت قرآن مجید بھی کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، اور ذکر و اذکار تو ہر وقت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دوسرا سوال کہ مدنی چینل چل رہا ہے اور اذان ہو جائے تو اب کیا کیا جائے؟ بالکل، اگر اذان محلہ ہو رہی ہے، آپ کی مسجد کی محلے کی اذان ہو رہی ہے، تو پھر اس وقت مدنی چینل کو آپ میوٹ کر کے یا جو ہے وہ اس کو آف کر کے آپ اذان کا جواب دیجیے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ موضوع پر مسح سے متعلق بات سنی ہے، مسائل سنے ہیں، تو کیا جو ہم جرابیں پہنتے ہیں کپڑوں کے، سوتی کی، ان پر بھی مسح ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، ان کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا۔ مسح ان جرابوں پر یا موزوں پر ہوتا ہے جو کہ چمڑے یا ریگزین یا اس جیسی کسی چیز کے بنے ہوئے ہوں۔ کپڑے یا سوتی کے جو بنے ہوئے موزے ہوتے ہیں ان کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا۔ جی مزید کال۔ اگر محلے کی مسجد کی جماعت نکل جائے، دوسرے محلے کی مسجد جو 7 منٹ کے فاصلے پر ہو اور وہاں آدھے گھنٹے بعد جماعت ہو، تو کیا وہاں جا کر نماز پڑھنا ہوگا؟ اور اگر 1 رکعت نکل جائے تو جماعت کا واجب ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ جی مزید کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ اشراق کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ نماز فجر کے بعد ذکر اللہ کرے؟ جی مزید کال۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، میری دادو ہے، ان کی نا ٹانگ کی ہڈی نا فریکچر ہے، تو انہیں نا استنجا وغیرہ کرنے میں نا مسئلہ ہوتا ہے، تو وضو بھی کبھی کبھار کوئی کروا دیتا ہے، لیکن رات کے وقت نا نماز پہ اٹھتے ہوئے پیشاب بہت زیادہ ہونے آتا ہے، جن کی وجہ سے بار بار انہیں استنجا کرنا پڑتا ہے، تو پاکی کے مسائل ہے، کے متعلق پوچھنا تھا نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی، پہلا سوال یہ کہ محلے میں 2 مسجدیں ہیں، ایک جگہ پر نماز جو ہے وہ جلدی ہوتی ہے، ایک جگہ لیٹ ہوتی ہے، تو کیا اس صورت کے اندر اگر پہلی جماعت فوت ہو گئی تو دوسری جماعت سے جو ہے وہ پڑھیں گے؟ اگر دونوں مسجدیں جو ہے وہ میں امام شرائط امامت کے مطابق ہی ہیں اور دونوں ہی مسجدیں جو ہے وہ اتنی قریب ہیں کہ دونوں کی ہی آواز جو ہے وہ پہنچتی ہے، تو اس صورت کے اندر دونوں میں سے کسی ایک کی جماعت جو ہے واجب ہے۔ لہٰذا اگر ایک کی جماعت چھوٹ گئی تو دوسری کی جماعت کا تو حکم اپنی جگہ پر جو ہے وہ باقی ہے، لہٰذا دوسری کے اندر آپ کو باجماعت ہی نماز ادا کرنی ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز اشراق کے فضائل کے اندر عموماً ہم سنتے ہیں کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو، اور پھر 20 منٹ مکروہ گزر جائے اور پھر اشراق چاش پڑے۔ تو اس سے بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ کیا یہ ذکر و اذکار ضروری ہے؟ نماز اشراق چاشت پڑھنے کے لیے یہ ذکر و اذکار شرط نہیں ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ اس فضیلت کو پانے کے لیے جو احادیث طیبہ میں بیان کی گئی بندہ اس عمل کو اختیار کرے، لیکن اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ کر جو ہے وہ مسجد سے گھر آ جاتا ہے یا گھر پر پڑھتا ہے اور پھر کسی کام کاج سے باہر چلا جاتا ہے اور پھر اشراق کے وقت میں آ کے اشراق پڑھ لیتا ہے تو بھی انشاءاللہ عزوجل نماز اشراق ہو بھی جائے گی اور نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بعض مریض ہوتے ہیں کہ جن کو وضو کرنے میں یا پاکی ناپاکی کے مسائل کے اندر دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، تو دن میں تو بسا اوقات جو ہے وہ ان کو یہ سہولت میسر ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے ذریعے سے یہ کام کر لیں، اپنی طہارت کے مسائل کر لیں، لیکن رات میں اگر انہیں تہجد پڑھنی ہے تو اس وقت کوئی دستیاب نہیں ہوتا، تو اب کیا کیا جائے؟ اگر اس وقت کوئی دستیاب نہیں ہے اور دستیاب کرنا ممکن بھی نہیں ہے تو پھر
اگر ان کے لیے جبکہ وضو کے لیے جانا ممکن نہیں ہے یا وضو کرنا ممکن نہیں ہے یا کوئی اور بندوبست رات کو پہلے سے ہی اپنے پاس کروا لینا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ تیمم کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کر سکتی ہیں. کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس ہیں, ہم انہیں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ صدقے کی رقم مدنی باکس میں ڈالی جا سکتی ہے؟ صدقہ واجبہ بھی ہوتا ہے اور نافلہ بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو مدنی عطیات کے باکسز ہوتے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ صدقات واجبہ اور زکوٰۃ وغیرہ اس میں نہ ڈالیں. لہذا اگر آپ کا صدقہ نافلہ ہے تو وہ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ لوہے کی چوڑیاں پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عورتیں سونے چاندی کے زیورات پہنتی ہیں اور اب آرٹیفیشل جو ہے وہ زیورات کا زمانہ ہے تو فی زمانہ عموم بلوہ کی وجہ سے علماء نے آرٹیفیشل زیورات کی اجازت دی ہے عورتوں کو. لہٰذا اگر عورت آرٹیفیشل زیور پہن کر بھی نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی, اگرچہ بچنا بہتر ہے. ایک سوال یہ ہے کہ نماز عشاء کا وقت کتنے بجے تک ہوتا ہے؟ نماز عشاء کا وقت صبح صادق تک ہوتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں آدھی رات کے بعد نماز عشاء کا وقت ختم ہو گیا, یہ درست نہیں ہے. نماز عشاء کا وقت جو ہے وہ صبح صادق تک ہوتا ہے. ہاں البتہ آدھی رات گزار دینا تو آدھی رات کے بعد جو ہے وہ نماز عشاء پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے, اس سے بچنا چاہیے, اس سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. جی مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں. کالز میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کفریہ کلمات بول دے یا اس کفریہ کلمات میں ہاں کر دے, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے کفریہ کلمات بولا ہے یا ہاں کیا ہے, پکا یقین نہیں ہے, تو اس پر اس کے نکاح کا کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا, یا دوبارہ کرنے پڑے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. جی مزید کال. اگر نماز سے پہلے مسجد پہنچے اور ٹائم نہ ہو کپڑے بدلنے کا تو شلوار لمبی ہو یا پینٹ اگر پہنی ہو لمبی تو کیا اس کے پانچے موڑ کے ٹخنوں سے اوپر کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی مزید کال. بات کر رہا ہوں سالم گیت سے. میرا سوال یہ پتہ کرنا ہے کہ آپ کلیئر بتا دیں کہ سنت موقدہ, غیر موقدہ اور 4 جو فرض ہوتے ہیں ہر 2 رکعت ادا کرنے کے بعد کس طرح ادا کرنے ہیں؟ جی پہلا سوال یہ کہ کسی شخص کے بارے میں معلوم نہیں کہ اس نے کفریہ کلمات بولے یا نہیں بولے, یا جو ہے وہ اس نے اس پر حامی بھری یا نہیں بھری. لیکن جب کچھ معلوم نہیں ہے تو اس بنیاد پر تو کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا یا جو ہے وہ یا نہیں ٹوٹا. ہاں جب کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ اس نے یہ جملہ بولا ہے یا اس نے اس جملے کے اوپر ہاں رضامندی بھری ہے. اب اگر ایک وہ واضح سا جملہ ہے, کفریہ جملہ ہے, صریح جملہ ہے, معاذ اللہ کوئی کہتا ہے کہ بھلے مذاق میں ہی کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں, تو پھر انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب وہ اپنے کافر ہونے کا اقرار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, اس کا نکاح بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور جملہ ہے, اس نے اس طرح کا کہا ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ کفریہ جملہ ہے, تو اس کے اوپر کوئی حکم لگانے کے بجائے علماء اہل سنت سے رجوع کرنے کا اسے ذہن دیجیے. اسے یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یار آپ نے جو جملہ کہا ہے یہ مناسب نہیں ہے, بڑا غلط لگ رہا ہے, میرا مشورہ ہے کہ آپ اس سے توبہ کر لیں, کلمہ بھی پڑھ لیں, اور مزید اس جملے سے متعلق حکم کے لیے علماء سے, مفتیان کرام سے آپ رابطہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. تو یوں اس کو اس طرف جو ہے وہ لایا جائے. ممکن ہو تو آپ اس کو دارالفتاء اہل سنت کا نمبر جو ہے وہ اپنے موبائل کے اوپر ہی ڈائل کر کے دے دیں کہ یہ لے, آپ اس کے اوپر بات کر لیں علماء سے کہ آپ نے یہ جملہ کہا ہے تو اس پر کیا حکم ہے. تو خود سے کوئی حکم کسی کے اوپر نہ لگائیں, خاص طور پر اس بات کا کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا, یوں حکم نہ لگایا جائے, بلکہ علماء سے رہنمائی لی جائے اور اس کے مطابق ہی جو حکم معلوم ہو اس کے اوپر عمل کیا جائے. دوسرا سوال یہ کہ مسجد کے اندر آئے ہیں اور وقت کم ہے, کپڑے تبدیل نہیں کر سکتے, ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس کی میں شلوار یا پینٹ جو ہے وہ لمبی ہے, ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے, تو اب کیا کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں, نماز کپڑے فولڈ کر کے آپ نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, ناجائز اور گناہ ہے.
حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم ولا اکف الشعر والثوب، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور بالوں اور کپڑوں کو نہ موڑوں۔ لہذا بال اور کپڑے نماز کی حالت کے اندر موڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر لباس جو ہے وہ لمبا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ٹخنوں سے نیچے لباس ہونا ہی نہیں چاہیے ایک مسلمان کا، کہ سنت لباس کا انداز ہی یہی ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، بلکہ تکبر کی نیت سے جو ٹخنوں سے نیچے اپنے پاجامہ یا شلوار کو لٹکائے گا تو ایسا شخص جو ہے وہ گناہگار بھی ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر اس کے لیے سخت وعیدیں موجود ہیں کہ یہ ایڑیاں جو ہے وہ اس کی جہنم میں جو ہے وہ ٹخنے جو ہے وہ جلائے جائیں گے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی مسلمان کو جو ہے وہ بچنا چاہیے کہ لباس سنت کے مطابق ہی پہنے، لیکن اگر کوئی طویل ہے تو اب اس میں فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسی حالت کے اندر نماز ادا کر لی جائے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ تیسرا سوال، سنت موقدہ، غیر موقدہ اور فرض 4 رکعت والی کا شاید طریقہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ سنت مؤکدہ اور فرض 4 رکعت والی میں جب آپ دوسری رکعت پر بیٹھتے ہیں تو آپ فقط التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیمی یا دعا نہیں پڑھیں گے، بلکہ التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت کی ابتدا میں آپ ثنا نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ پھر اگر فرض ہے تو فقط سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ رکوع سجدہ کر لیں گے، اور اگر سنت موقدہ ہے تو آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ میں کوئی دوسری صورت بھی ملائیں گے، اور یہ صورت ملانا سنت موقدہ میں واجب ہے۔ جبکہ سنت غیر موقدہ میں فرق صرف اتنا ہے کہ جب سنت غیر موقدہ میں آپ دوسری رکعت میں قعدے میں بیٹھتے ہیں تو آپ اس میں تحیات کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں اور دعا بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اس کی ابتدا ثنا سے کرتے ہیں، اور پھر سورہ فاتحہ اور سورت ملاتے ہیں۔ سنت غیر موقدہ میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ تو یہ ان کے اندر فرق ہے۔ البتہ اگر کسی نے سنت غیر موقدہ کے اندر بھی دوسری رکعت کے قعدے میں درود ابراہیمی نہیں پڑھا یا تیسری رکعت کی ابتدا میں ثنا نہیں پڑھی تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن اگر کسی نے فرض یا سنت موقدہ کے دوسرے قعدے کے اندر التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لیا، اگرچہ مکمل نہ پڑھا ہو، فقط اتنا پڑھا ہو اللہم صلی علی محمد، تو بھی اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، جبکہ اس نے بھول کر ایسا کیا ہو۔ اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو نماز ہی واجب الاعادہ ہوگی۔ مزید ہم میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں اور انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت ناپاکی کی حالت میں سر میں مہندی لگا سکتی ہے؟ جی ہاں، لگا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں کتنی تاخیر کرنا مکروہ تحریمی ہے؟ ستارے گھٹ جائیں، بہت سارے جب ستارے نظر آنے جو ہے وہ لگ جائیں تو اتنی تاخیر کرنا مغرب کی نماز کے اندر یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایک سوال یہ کہ اسلامی بہن کس ٹائم پر نماز ادا کریں؟ ساری نمازیں، نماز تو وقت کے اندر ادا کی جا سکتی ہے، مکروہ وقت سے پہلے۔ فجر کی نماز میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، ظہر کی نماز میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہے۔ ہاں، مغرب کی نماز میں، عصر کی نماز کے اندر مکروہ وقت ہے، عصر میں آخری 20 منٹ سے پہلے پڑھ لیں۔ مغرب میں ستارے جب بہت سارے نظر آنے لگ جائیں اس سے پہلے جو ہے وہ آپ مغرب پڑھ لیجئے، اور عشاء جو ہے وہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں۔ یہ تو سب کے لیے ہے، یہ نماز مکروہ وقت سے پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اب مستحب وقت کیا ہے، بہتر وقت کیا ہے؟ تو اس میں عورتوں کے لیے فجر کے اندر اندھیرے میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ مردوں کے لیے جماعت روشنی میں، اتنی روشنی نہیں کہ سورج نظر نکل آئے، یعنی روشنی ہو، سورج نکلنے سے پہلے کی ہی روشنی جو ہوتی ہے اس روشنی میں نماز پڑھیں، جبکہ عورتوں کے لیے اندھیرے میں نماز پڑھ لینا مستحب ہے۔ بقیہ نمازوں کے اندر عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب مردوں کی جماعت ہو جائے مسجد میں اس کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کریں، یہ ان کے لیے مستحب ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منایا جائے، لیکن ہمارے یہاں اس گھر میں 10 دن تک سوگ مناتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟
ایسا کرنا درست نہیں ہے. سوگ فقط 3 دن تک ہے، 3 دن کے بعد سوگ کی اجازت نہیں ہے. ہاں فقط جو بیوہ ہوتی ہے اس کو 4 ماہ 10 دن تک جو ہے وہ سوگ کا حکم ہوتا ہے، یا اگر وہ حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش تک اسے جو ہے وہ سوگ کا حکم ہوتا ہے. اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. جی مزید کال سی. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر کوئی داڑھی منڈا یا فلمیں ڈرامے دیکھنے والا یا کوئی بے اعلانیہ گناہ کرنے والا شخص جماعت کرا سکتا ہے؟ اگر ہم سب میں بیٹھے ہوں تو کوئی ایسا شخص آگے جماعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیں. جی مزید کال. میں نظام رضوی بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کسی پر مسجد کی جماعت واجب نہیں، یعنی مسجد سے دور رہتا ہے، مگر وہ مسجد میں باجماعت نماز کے لیے جاتا ہے، تو کیا اسے جماعت کا ثواب ملے گا؟ اور کبھی کبھی اس کی وہ جماعت چھوٹ جاتی ہے تو وہ گھر پر ہی پڑھ لیتا ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. جی مزید کال. سوال یہ ہے کہ کیا قبر پر پانی ڈال سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قبر پر نام لکھ سکتے ہیں جیسے خطبے پر محمد اسحاق اتاری نیو کراچی؟ جی پہلا سوال یہ کہ امام اگر ایسا کوئی شخص جو ہے وہ بن جائے کہ فاسق ہے، داڑھی منڈا ہے، یا داڑھی ایک مٹھی سے اس کی کم ہے، تو کیا اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے امام جو ہے وہ مقتدیوں کا پیشوا ہوتا ہے، اسی لیے پیش امام بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور امام گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقتدیوں کا نمائندہ بن کر جو ہے وہ پیش ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض جو ہے وہ کرتا ہے، نماز کے ذریعے سے دعا عرض کرتا ہے، کلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ مناجات کر رہا ہوتا ہے. دعا سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اہدنا الصراط المستقیم. تو یوں امام نمائندہ بن کر جو ہے وہ آ جاتا ہے. نمائندہ کسی بھی قوم کا وہ ہوتا ہے جو کہ ان میں بہتر ہو، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سامنے جس کے پاس نمائندگی کے لیے اس نمائندے کو بھیجا جا رہا ہے وہ اس کے مطابق بھی کم از کم جو ہے وہ ناپسندیدہ اس کے لیے نہ ہو. تو لہٰذا اسی لیے کسی ملک کے اندر اگر نمائندگی کے لیے حکومت کے پاس کسی کو بھیجا جائے گا تو کبھی بھی اس ملک کے باغی شخص کو نہیں بھیجا جائے گا کہ تم جا کے نمائندگی اس قوم کی کرو، کیونکہ پتہ ہے کہ جو باغی ہے وہ تو ویسے ہی حکومت کا جو ہے وہ مطلوب ہے، اور وہ اس کے اوپر تو غصے کرنے والی ہے، اسے سزا دینے والی، وہ اس کی بات کب مانیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم نمائندہ کسی کو بنا رہے ہیں تو ہم ایسے شخص کو کیوں بنا رہے ہیں جو کہ اپنی ظاہری وضاقتہ کے اعتبار سے احکام شریعت اور احکام اسلام پر عمل کرنے کے اعتبار سے گویا کہ ظاہری طور پہ بغاوت کیا ہوا ہے. اللہ حکم دیتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ داڑھی رکھو اور ایک مٹھی رکھو، یہ داڑھی منڈا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اللہ حکم دیتا ہے ہر طریقے سے ہی گناہ سے بچو، لیکن اب یہ تو شخص جو ہے وہ اعلانیہ طور پر جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے، اور پھر جناب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ ایسے کو کس طرح نمائندہ بنا سکتے ہیں؟ تو لہٰذا نماز کے لیے امام جب بنایا جائے مقتدیوں کو چاہیے کہ ایسے شخص کو امام بنائیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی نمائندگی کرنے والا بنے، اور اس کے لیے نیک پرہیزگار متقی شخص صحیح العقیدہ ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اعلانیہ فسق جو ہے وہ نہ کرتا ہو. انسان سے گناہ تو ہو جاتے ہیں بشری تقاضوں کے مطابق، لیکن ایسا نہ ہونا کہ وہ روڈوں پر کھڑے ہو کر اعلانیہ جو ہے وہ گناہ کر رہا ہو. تو جو اعلانیہ گناہ کرنے والا ہوتا ہے وہ گویا کہ بے باک ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ زیادہ گناہ گار ہوتا ہے. تو لہٰذا ایسے شخص کو امام ہرگز نہ بنائے. اسی طرح اگر اسے جو ہے وہ نمائندگی کرنے ہی نہیں آتی، بات کرنے ہی نہیں آتی، اس کے الفاظ ٹوٹتے رہتے ہیں، تو اب اگر اس کی قرأتی آپ کے امام کی درست نہیں ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح آپ کا نمائندہ بن سکتا ہے؟ تو بہرحال اس تمام چیز کو سمجھانے کا مقصد یہ کہ امام وہ ہونا چاہیے جو کہ امامت کی تمام شرائط پر پورا اترتا ہو. اور امام کی اپنی شرائط ہے کہ سنی صحیح العقیدہ بھی ہو، امام کے اندر
فسق اعلانیہ نہ پایا جائے، امام کی قراءت درست ہو، مسائل نماز بھی جانتا ہو، پتہ چلے نماز میں کسی جگہ سجدہ صاحب واجب ہو رہا ہے اسے یہی نہیں پتہ، تو لہٰذا مسائل نماز بھی جو ہے وہ جانتا ہو، اور طہارت کے اعتبار سے جو معذور شرعی ہوتا ہے تو امام شرعی معذور نہ ہو۔ تو ان تمام صفات کا جو شرائط امامت ہیں ان کے اوپر امام پورا اترتا ہو، اسے ہی امام بنایا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسے امام نہ بنایا جائے، کیونکہ جو شخص شرائط امامت پر نہیں اترتا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، کہ بعض صورتوں میں تو نماز ہوگی ہی نہیں اور بعض صورتوں میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی جس کا لوٹانا واجب ہوگا۔ بس اوقات یوں ہوتا ہے، جیسے ایک مسجد کے امام صاحب ہیں، وہ تو شرائط امامت پر پورے اترتے ہیں، لیکن کبھی امام صاحب جو ہے وہ آگے پیچھے ہوئے نہیں آ سکے اور مؤذن صاحب بھی آگے پیچھے ہو گئے، تو اب کوئی دیکھتے ہیں صف کے اندر جناب جو داڑھی والے صاحب ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ آ جائیں نماز پڑھا لیں، یا داڑھی والے نہیں بھی ہیں، کوئی ویسے جو ہے پکے نمازی ہیں تو اسے آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسا کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ اس منصب پر کھڑے ہو کر آپ کی نمائندگی کرنے والا ہو، اس بات کی صلاحیت رکھتا ہو، یہ ضروری نہیں۔ تو جو اس منصب امامت پر کھڑا ہونے کا شرعاً اہل ہو اسی کو کھڑا کیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اس طرح کوئی بھی جو ہے وہ شخص موجود نہیں ہے جو شرائط امامت پر پورا اترتا ہو، تو اس صورت میں علیحدہ علیحدہ نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی، لیکن ایسے شخص کو جو کہ منصب پر پورا نہ اترتا ہو، اس کی شرائط کا حامل نہ ہو، اس کو اس منصب پر کھڑا کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ تو لہذا اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اب اگر آپ پہنچ گئے ہیں اور ایسا شخص جو ہے وہ آگے جا رہا ہے، آپ کو دکھ رہا ہے داڑھی منڈا شخص جو ہے وہ آگے مصلی امامت پر کھڑا ہو رہا ہے، تو اب پھر آپ کو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ پیچھے آ جائیے اور اپنی نماز علیحدہ ادا کیجیے۔ دوسرا سوال ہمارا کہ جماعت واجب تو نہیں ہے، مسجد کافی دور ہے، لیکن ایک شخص سے کوشش کر کے وہاں پہنچتا ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، تو کیا اس کا ایسا کرنے سے اسے ثواب ملے گا؟ جی ہاں بالکل، وہ ثواب کا حقدار ہوگا انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے، اور زیادہ ثواب ملے گا کہ جماعت واجب نہیں ہے پھر بھی کوشش کر کے مشقت برداشت کر کے زیادہ دور تک آ رہا ہے، اور جتنا زیادہ مسجد کی طرف بڑھے گا اتنا ہر قدم کے اوپر جو ہے وہ اس کو نیکیاں جو ہے وہ ملتی چلی جائیں گی۔ احادیث طیبہ میں بھی اس طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ صحابی رسول کا گھر دور تھا، مسجد نبوی سے قریب گھر لے لیا، تو آپ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو ارشاد فرمایا کہ وہاں سے یہاں تک آنے میں جتنے قدم تمہارے زیادہ ہیں، ہر قدم کے اوپر جو ہے تمہیں نیکی ملتی ہے، ثواب ملتا ہے۔ گھر قریب ہوگا تو آپ کم قدم چلیں گے، کم نیکیاں ملیں گی، گھر جتنا زیادہ دور ہوگا، جتنا زیادہ دور سے چل کر آئیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ اور اس صورت کے اندر بھی جو آپ نے اس سوال کا دوسرا جز عرض کیا کہ اگر کبھی جماعت رہ جائے تو گھر پر پڑھتے ہیں، جب جماعت واجب نہیں ہے تو اب اگر کسی وجہ سے جماعت رہ گئی تو اگر گھر پر پڑھتے ہیں تو گناہ گار بھی نہیں ہے۔ ہاں کوشش یہی کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ باجماعت ہی نماز ادا کی جائے۔ تیسرا سوال ہمارا کہ قبر پر پانی ڈال سکتے ہیں اور قبر پر نام لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ قبر پر پانی ڈالنے کی حاجت ان معنوں میں کہ جو قبر پر مٹی ہوتی ہے اسے بٹھانا مقصود ہے تو پانی ڈالا جا سکتا ہے۔ ویسے قبر پر پانی ڈالنا اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ قبر کے پانی سے میت کو ٹھنڈک پہنچنی ہے، نہ میت کو کوئی فائدہ ہونا ہے۔ ہاں قبر پر کوئی پودا لگا ہوا ہے، اس پودے کو پانی ڈال رہے ہیں تو وہ پودے کو پانی ڈالنا کہلائے گا، قبر پہ پانی ڈالنا نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح جب تدفین ہوتی ہے اس وقت قبر کی مٹی ہوتی ہے وہ بھربھری ہوتی ہے، اس کے اڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس وقت پانی ڈال کر اسے بٹھایا جاتا ہے۔ یوں ہی اور کسی موقع کے اوپر آپ گئے، آپ نے دیکھا کہ کافی جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ اڑ رہی ہے تو اب پانی ڈال کر اس کو بٹھایا جا سکتا ہے تو بالکل پانی ڈال سکتے ہیں۔ لیکن ویسے جو لوگ جو ہے وہ قبر پر پھول جس طرح ڈالے جاتے ہیں، پھول ڈالنے کا تو مقصد ہے کہ پھول جب تک تر رہتے ہیں ذکر اللہ کرتے ہیں، ذکر اللہ کی بدولت جو ہے وہ میت کو انسیت حاصل ہوتی ہے، میت کے عذاب میں جو ہے وہ تخفیف ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، تو وہ فائدہ ہے۔ تو لوگ اسی طرح قبر پر پھول ڈالنے کی طرح پانی ڈالنا بھی جو ہے وہ باعث ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہاں پانی ڈالنا باعث ثواب نہیں ہے کہ بلا وجہ اس کی کوئی میت کو حاجت نہیں ہے۔ قبر پر نام کا ہے تو قبر پر جو کتبے وغیرہ لگائے جاتے ہیں جائز ہے، لگانا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس میں کوشش یہ کی جائے کہ بعض لوگ ان کتبوں پہ درود شریف اور یا اللہ یا رسول اللہ اور دیگر بہت ساری چیزیں اس طرح کی دینی لکھ دیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے
کہ قبرستان ہے، کھلا ہے، بارش ہوگی، پانی ان چیزوں پر سے ہوتا ہوا جو ہے وہ نیچے کی طرف جو ہے وہ جائے گا، زمین پہ جائے گا، تو یہ مناسب نہیں ہے. تو اس اعتبار سے کتبوں پر ان چیزوں کے لکھنے میں احتیاط کرنی چاہیے. کچھ میسیجز ہیں، ہم انہیں تو بھی شامل کرتے ہیں. سجدہ سہو کن حالتوں میں جائز ہے؟ جن حالتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا ان کے اندر تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے. اگر آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے تو آپ کو نماز دہرانی ہوگی. ایک سوال یہ ہے کہ غسل خانے میں بیسن لگے ہوتے ہیں تو کیا وہاں پر وضو کرنا صحیح ہے؟ وضو تو وہاں پر آپ کریں گے تو وضو ہو جائے گا. ہاں البتہ آپ وہاں پر کھڑے ہو کر جو وضو کی دعائیں ہیں، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، ذکر اللہ کرنا جو ہے وہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس سے محروم رہیں گے. ہاں اگر آپ باہر آتے ہیں اور باہر آ کر آپ یہ سب چیزیں پڑھ لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اندر جا کر وضو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وضو جو ہے وہ ہو جائے گا. بہتر یہی ہے کہ ایسی جگہ کے بجائے اگر کوئی ایسی مناسب جگہ موجود ہو جو کہ واش روم سے یا غسل خانے سے جدا ہو تو وہاں پر ہی کھڑے ہو کر بندہ وضو کرے، کیونکہ اعضاء وضو کے دوران بھی ذکر اللہ کا جو ہے وہ ملتا ہے کہ ہر عضو دھوتے وقت درود شریف پڑھے یا جو اس کی دعا ہے وہ پڑھے. تو یہ ساری چیزیں بندہ جو ہے وہ کر سکے گا جبکہ وہ ایسی جگہ پر ہوگا جو کہ واش روم سے ہٹ کر ہوگی. ایک سوال یہ ہے کہ تہجد کے بارے میں رہنمائی دے دیجیے. نماز تہجد جو ہے وہ سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی. نماز تہجد کا وقت نماز عشاء پڑھنے کے بعد لمحہ بھر نیند جب آپ نے لے لی تو اب اس کے بعد سے اس کا وقت ہے اور صبح صادق تک وقت ہے. کم سے کم 2 رکعتیں اور 8 رکعت احادیث طیبہ سے ثابت ہیں اور 12 رکعت بزرگان دین کے معمول سے ثابت ہیں. تو آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سونا شرط ہے، وہ بھی نماز عشاء کے بعد. نماز عشاء سے پہلے کوئی سو گیا تو اب بھی نہیں پڑھ سکتا. نماز عشاء پڑھ کر لمبی نیند بھی لینا ضروری نہیں ہے، تھوڑی سی بھی اگر نیند لی تو اب اس کے بعد اٹھ کر نماز تہجد ادا کی جا سکتی ہے. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو